بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آڈینس السلام علیکم۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جن کو پکارے، فرشتے کو پکارے، انسان کو پکارے، یہ شرک ہے۔ یہ شرک ہے، بالکل شرک۔ وہ تو روایت آپ دیکھیے قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، میرا فتویٰ نہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو بھی پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، ارے تمہاری مدد کیا کریں گے، وہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ پھر فرمایا یہ کسی ایک پیر فقیر کی بات نہیں ہے، والا وجتمعوا، اگر ساری کائنات کے یہ جتنوں کو بھی تم کرنے والا سمجھتے ہو، اگر ساری کائنات کے لوگ بھی یہ جمع ہو جائیں تو پھر بھی وہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ یقین کرو بڑی بڑی عوام جھوٹ بول دی ویکھی ہے، لیکن وہابیاں دا ایک الگ ہی مقام ہے جھوٹ بولنے دے اندر، جڑے رب دی ذات دی طرف ہی جھوٹ منسوب کر دیندے نے اور کوئی خوف خطرہ نہیں سمجھدے اپنے واسطے۔ میری یہ گفتگو ہر بندہ توجہ نال سنے، اپنی تعصب دی اینک لا کے سنے، بلکہ ہر وہابی بھی غور کر کے سنے، ضدی ہو کے نہ سنے۔ یقین کرو انہوں میری گلاں سمجھ ضرور آون گیاں۔ پہلی تو گل ہے، ویکھو اس خلیل نے پکارنے نو شرک آکھیا، چاہے انسان نو پکارو، فرشتے نو پکارو، جنہاں نو پکارو۔ اگر پکارنے نے شرک ہے، غور کرنا اس گل تے، اگر پکارنا شرک ہے، یار تسی مینوں دسو ایک دوسرے نو پکار دیو، پکارنا پایا جا رہا ہے، مدد واسطے ہی پکار دیو، یار مینوں ضرورت ہے، میری ہیلپ کر، میری مدد کر، پھر شرک پایا گیا۔ ایتھے میری گل سمجھو، اگر شرک بنانا ہے تے پھر شرک اس ٹائم ہوئے گا جس ٹائم رب دی ذات نال کسی نو شریک ٹھہراواں دے، اور یار کسی کو اگر مدد منگا دے، کسی نو پکاراں دے، رب سمجھ کے پکاراں گا تے پھر شرک ہوے گا۔ یار اے چیز ہر عام بندہ بھی سمجھدا ہے کہ شریک کنوں آکھیا جاندا ہے۔ پھر یار تسی غور کرو، جڑی آیت کریمہ پڑھدا پیا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اے یقین کرو کوئی ایک ادا مفسر تسی اٹھا کے ویکھ لو نا، اے آیت کریمہ بتاں دے متعلق نازل ہوئی ہے۔ یار جنہاں دے متعلق ایک خاص طور تے آیت نازل ہوئی ہے، اس انہاں دا ذکر بالکل ہی آیت کریمہ دے وچوں کڈ دیتا ہے، انسان، فرشتے تے جنہاں نے شامل کر دیتا ہے، تے میں حیران ہاں جنہاں دے متعلق نازل ہوئی انہاں دا ذکر ہی کر دیتا ہے۔ یار تسی تھوڑا جہا ہور غور کرو، یقین کرو تانوں اپنے آپ پتہ لگے گا۔ یار ویکھو تسی مشرکین مکہ بتاں دی عبادت کردے ہن یا نہیں سن کردے؟ ہر بندہ یار بچہ بچہ سمجھدا ہے کہ مشرکین مکہ بتاں دی عبادت کردے ہن، انہاں دی پوجا کردے ہن، تے ویکھو اس خلیل نے کیویں جھوٹ بولیا، بتاں دا ذکر بالکل ہی کر دیتا ہے۔ یار یہ صاف جھوٹے ہونے تے دلیل ہے کہ جنہاں دے متعلق نازل ہوئی انہاں دا ذکر بالکل ہی ختم کر دیتا ہے۔ یہ اتنے ایک ہور میں دلیل تانوں قرآن چ پیش کرنا، یقین کرو توجہ کرو تے تانوں سمجھ آئے گی، یار واقعی آیت کریمہ بتاں دے متعلق ہی نازل ہوئی ہے۔ انہیں تو ویکھو نا بنا چھڑیا کہ کوئی انسان، فرشتے، جن وہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے۔ اگر اتوں انسان مراد لیتے جان کہ وہ مکھی نہیں بنا سکتے، یار میں تسی دسو قرآن پاک دے اندر موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندہ بنایا، وہ پھونک ماری، اللہ دے حکم نال پرندہ اڑ گیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے کہ میں اللہ دے حکم نال مردے بھی زندہ کرنا، اور موسیٰ علیہ السلام انسان نے، انسان ہے۔ ایدے جھوٹے ہونے تے دلیل کافی ہے، یہ کہندا کہ کوئی انسان ایسا نہیں جو مکھی تک نہیں بنا سکتا۔ یار ویکھو کدے دی گل انہیں کدے فٹ کر چھڑی ہے۔ اصل آیت کریمہ نازل ہی بتاں دے متعلق ہوئی ہے، انہیں بالکل بتاں دا ذکر ہی ختم کر دیتا ہے۔ یقین کرو اے او کم کردے نے کہ بخاری شریف دے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر تو مروی فرماندے نے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جڑی آیتاں بتاں دے متعلق نازل ہوئیاں نا، او مومنین تے چسپا کردے ہیں، مومنین تے فٹ کردے ہیں۔ یقین کرو اے او ہی کام کردے نے۔ تے عبداللہ بن عمر فرماندے نے کہ او مخلوق وچوں سب تو بدترین لوگ نے جڑے کفار دے متعلق آیتاں نازل ہوئیاں نے، او مومنین تے چسپا کردے نے، مومنین تے فٹ کردے نے۔ اے ہی کام اس ٹائم وہابی کردے پین۔ یقین کرو جڑے بعض علماء گل کردے نا کہ قرآن پاک اپنی عقل دے مطابق ترجمے نال نہ پڑھو، وہ یقین کرو کسی حد تک گل ٹھیک کردے نے۔ اے ویکھ لو ان کی معاملات تہاڈے سامنے نے۔ یار جس ٹائم تساں مفسرین نو نہیں پڑھنا، آیت دا شان نزول کیے، آیت کس موقع تے نازل ہوئی ہے، او تساں چیزاں نہیں ویکھنیاں، تانوں کیویں سمجھ آ جانی آیت دا مطلب کی ہے؟ جی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، میرا اس مولوی سے جو اپنے جھوٹے بابوں کو ڈیفینڈ کرنے آ گیا ہے، اس ہلکے سے اور سستے حلوے مولوی سے مجھے ایک التجا ہے، اس سے میری درخواست ہے کہ ذرا مجھے عباد کا مطلب بتا دے، عبد کی جمع عباد، عبد کا مطلب بتا دے۔ تفسیر کر رہے ہو، تفسیر تو بڑی دور کی بات، تمہیں تفسیر کا لفظی معنی بھی نہیں پتا ہوگا کہ تفسیر کا لفظی معنی کیا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تم شاید وہ مولوی بنے ہو جس کو اگر کسی سے کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ آنٹی جی السلام علیکم کی حال چال ہے، تہاڈا بیٹا کیسا ہے، برخوردار کیسا جا رہے، وہ تو بہت چنگا ہو گیا ماشاءاللہ، وہ تو نیک ہو گیا، انہیں تو داڑھی ایڈی رکھ لی، اس کو تو بڑا علم آ گیا ہے، تو بڑا وہ میرا خیال ہے تو اس طرح کا مولوی۔ تو اس طرح کے حلوے مولوی اپنے اوقات میں رہنا چاہیے۔ اپنی دوسروں کو تفسیر بتانے سے بہتر ہے کہ اس کو پہلے پڑھا جائے اور اس پر غور کیا جائے لفظوں کو۔ عباد کا مطلب بندے ہیں، یعنی وہ ہماری طرح کے بندے ہیں، وہ جو ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، جو ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ قرآن کی اس آیت کا مطلب مجھے تو یہ سمجھ آتا ہے، بہت سارے لوگوں کو یہی سمجھ آئے گا کہ عباد کا مطلب بندے
تم جیسے بندے، ہمارے جیسے بندے، جیسے میرے جیسے اور بھی کوئی لوگ ہیں، تمہارے جیسے، اللہ کرے تمہارے جیسا کوئی اور تو نہ ہو، لیکن تمہارے جیسے بھی اور سارے بندے جو وہ ہمیں کچھ نفع نقصان نہیں دیتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو اس میں کوئی مشکل بات تو نہیں. کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ صرف اور صرف جھوٹے بابوں کی جھوٹی کرامتیں بیان کر لیے کہ نہیں، ان کو بتانے کے لیے، ڈیفینڈ کرنے کے لیے. تو یہ ایک انتہائی غلط بات ہے، انتہائی دقیانوس بات ہے. تو یہ کہاں سے تم کون سی تفسیریں پڑھ رہے ہو؟ اچھا پھر تم جو تفسیریں بتاتے ہو، آفٹر آل یہ انہی بابوں کی تفسیریں ہی تو ہیں جن میں تم لوگوں کو گمراہ کیا گیا، اور تم لوگ ہم کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہو، جبکہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ہم لوگ گمراہ ہونے والے نہیں. ہر انسان کا عیب، ہر انسان کا گناہ اس کا ذاتی ہے، لیکن قرآن کی آیت کو لفظ مروڑ کر توڑ کر مطلب اور نکال دینا، یہ تم لوگوں کا پیشہ ہے اور تم لوگوں کے بڑوں کا پیشہ ہے. احسان ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا، جنہوں نے ہمیں یہ باتیں بتا دی. اور یہ تمہارے لیے خاص طور پر ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. اگلی گل تینوں پتہ ہے،